فضل الرحمان, علی امین گنڈا پور اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہاں حلقے پہ جیت چکے ہیں پہلے سے, لیکن کافی زیادہ لوگ جیت چکے ہیں, لیکن ترقیاتی کاموں میں بہت پیچھے ہیں. بڑے کام ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کہ ان 13 سالوں میں جب ان کی حکومت آئی ہوئی ہے, انہوں نے آج تک کوئی بڑا ہاسپٹل بنایا ہو تو مجھے بتا دیں. اور اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں کہ کے پی کی عوام خود کہتی ہے کہ وہ پریشان ہے. کام بڑا انہوں نے یہ کیا کہ وہ صرف پٹیالہ کے چکروں میں بہت زیادہ لگے. انہوں نے جو ہے صوبے کا ستیہ ناش کر دیا, تباہی کر دی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھیں. لیکن اب جو پی ٹی آئی کلیم یہ کر رہی ہے کہ بیسکلی آرمی نے آپریشن کری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اور جب آپریشن ہوتا ہے تو باقاعدہ لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, اس کے پر فوج کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بس آج رات سو رہے ہیں اور آپریشن شروع ہو گیا. ان کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے 30% زیادہ لوگ مائگریٹ ہو کر نیچے آئیں. What will be the change you want to make and how you think? Hello everyone and welcome to the podcast. آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں. انہوں نے اپنی LLB کی ڈگری کی ہے UK سے اور پنجاب یونیورسٹی سے بیچلرس کی ڈگری, اور یہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں 2008 سے لے کے 2013 تک, اور کافی پبلک یونیورسٹیز کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں. نن ادر دین دا KP گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل. اچھا, آپ مجھے اپنا تھوڑا جو ہے وہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ ڈگری کہاں سے کی اور آپ کا پولیٹیکل کریئر کیسے اسٹارٹ ہوا. مینس آپ کا شوق تھا پالیٹکس میں آنے کا یا یو جسٹ جمپڈ ان؟ بریف انٹرو تو آپ نے دے دی ہے. بالکل میں نے لا ڈگری UK سے کی اور میرا شوق ہی تھا کہ میں نے پالیٹکس کرنی ہے. فیملی میں بھی میرے والد صاحب اور پیچھے اگر آپ فیملی میں جائیں تو ان کی پالیٹکس میں جو ہے وہ رہے ہیں. تو میرا پہلے سے دن سے یہ شوق تھا کہ میں پالیٹکس کروں گا, اور جب میں ڈگری کمپلیٹ کر گیا تو میں نے پھر پولیٹیکل فیلڈ میں آئے اور الیکشنز لڑے. اوکے, بچپن سے بندہ سوچتا ہے نا کہ میں بڑے ہو کے یہ بنوں گا, تو آپ نے کیا سوچا تھا آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ بچپن میں یہ سوچا تھا کہ جب پریکٹیکل فیلڈ میں آنا تھا تو یہی تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گا. پالیٹکس میں پھر ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ کیا اچیو کر سکتا ہے کیا نہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اچیومنٹ مجھے دی. اچھا, آپ کا جو حلقہ ہے وہ کافی فیمس ہے کیونکہ وہاں پہ فضل الرحمان, علی امین گنڈا پور اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہاں حلقے پہ جیت چکے ہیں پہلے سے, لیکن کافی زیادہ لوگ جیت چکے ہیں, لیکن ترقیاتی کاموں میں بہت پیچھے ہیں. مطلب ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی جو ہے چیزوں کا جو ہے اس پہ انحصار ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نارملی جو ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد ان چیزوں کے بعد جو ہے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس چلے گئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی اسماعیل خان میں اگر میجورٹی بڑے کام ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, کیونکہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا, وہ یہاں سے الیکشن ہارے تھے اور وزیر اعظم بنے تھے. تو میجورٹی ترقیاتی کام اس وقت بھی انہوں نے کیے. ہماری بھی کوشش رہی ہے کہ ہم کریں. ابھی بھی ہم نے پائپ لائن میں رکھے ہوئے ہیں جو فیڈرل ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ چشمہ لفٹ کنال کا ہے, چاہے باقی ہمارے ڈی خان ایئرپورٹ ہے یا باقی چیزیں ہیں, وہ ہم نے رکھی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیا کام کریں, کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ 2-3 دفعہ کنٹینیوسلی PTI کی حکومت آئی ہے تو کہتے ہیں تو ہم نے تو ووٹ تو ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں ملتا. تو جب وہ کہتے ہیں میں ترقیاتی کام کے لیے ملتا تو ترقیاتی کام نہیں کرتے ہیں. اور اگر آپ سے میں کہوں کہ ڈی خان کو چھوڑ دیں, پورے صوبے کا بھی آپ لے رہے ہیں کہ ان 13 سالوں میں جب ان کی حکومت آئی ہوئی ہے, انہوں نے آج تک کوئی بڑا ہاسپٹل بنایا ہو تو مجھے بتا دیں. کوئی انہوں نے انٹرنیشنل لیول کو کرکٹ اسٹیڈیم بنایا ہو جس پہ کہتا ہے کہ ہم جی کرکٹ کے نام پہ آئے. لیکن وہ تو بہت کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے کہ KP کے حالات, جو انٹیریئر KP ہو گیا, پشاور ہو گیا, وہاں کی نہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں کہ KP کی عوام خود کہتی ہے کہ وہ پریشان ہے. دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ان 13 سالوں میں جو ہے وہ کام بڑا انہوں نے یہ کیا کہ وہ صرف پٹیالہ کے چکروں میں بہت زیادہ لگ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں بتائی. دیکھیں, پیپلز پارٹی کر کے کہ ہم نے بیزک انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. آج 1 کروڑ بینیفیشریز ہیں بیزک انکم سپورٹ پروگرام سے. اور PML بولے کہ ہم نے موٹر ویز شروع کیا, موٹر ویز. تو یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں بتا سکتے جس پہ کہیں کہ جی ہم نے یہ پروجیکٹ کیا اور یہ آج کامیاب ہوا. ایک بلین ٹری پروجیکٹ تھا جی جو یہ پہلے کہتے تھے, جس کی وجہ سے سال کے 12 موسم ہی بن چکے تھے, لیکن آج بلین ٹری کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آج ان کے پاس ایسا کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ نہیں ہے جس کے وہ بتائیں کہ ہم نے یہ چیزیں کی ہیں اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو جیسے ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں. انہوں نے جو ہے صوبے کا ستیہ ناش کر دیا, تباہی کر دی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھیں, امن و امان تباہ ہو چکے ہیں. بہت سی بالکل.
اچھا ابھی آج کل جو چل رہا ہے تیگا ویلی کے حوالے سے نا بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ویسے تو آپ کی خود کی گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کے پی کی گورنمنٹ کہ تیگا ویلی میں ہر سال لوگ ریلوکیٹ ہوتے ہیں ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور 4 بلین روپیز کا جو ہے اس کے لیے بجٹ بھی دیا گیا تھا. لیکن اب جو پی ٹی آئی کلیم یہ کر رہی ہے کہ بیسکلی آرمی نے آپریشن کری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. پہلے ہی اپنی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا 26 دسمبر کو, اور اس کے بعد ہی وہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈینائی کر رہے ہیں نوٹیفیکیشن کو بیسکلی, اور کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشنس کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے لوگوں کو. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ لوگ بھی بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ ملٹری آپریشنس کی وجہ سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے یا جو ہے وہ ہر سال ویسے ہی ریلوکیٹ کیا جاتا تھا ان کو, تو اس وجہ سے مطلب دیکھیں جہاں پر بھی دہشت گردی ہوگی وہاں پر پاکستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے. جی اگر بالکل. آپ کے پی کی بات کریں گے تو چترال سے لے کے ڈی خان تک اور ملک ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہیں جہاں پر بھی انسرجنسی ہوگی وہاں پر ملٹری انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے. جہاں تک تیرا کی آپ بات کریں, دیکھیں تیرا کی اس پہ جو ہے ٹی وی بھی آ رہا تھا کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, پاپی کراپس ہیں, چیزیں ہیں جس پہ جو ہے حکومت سوچ رہی تھی کہ ہم آپریشن کریں, لیکن حکومت نے یہ نہیں کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. اور جب آپریشن ہوتا ہے تو باقاعدہ لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, اس کے اوپر فوج کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بس آج رات سو رہے ہیں اور آپریشن شروع ہو گیا. صبح حکومت کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں آپریشن کرنے جا رہے ہیں یہ, اور ہم 4 روپے رکھ دیے ہیں, نقل مکانی ہوگی, چیزیں ہوں گی, اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جن آپریشن ہونے جا رہا ہے. تو کیونکہ سی ایم صاحب کا تعلق بھی اسی علاقے سے خیبر سے ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی آپریشن ہو رہا ہے, ہم پہلے سے اپنی سیفٹی کے لیے ہم چلے جائیں. جی. تو جو نقل مکانی ہے نارملی ایوریج 20 to 30% جو آبادی ہے تیرا کی وہ نقل مکانی کرتے ہیں, نیچے آ جاتے ہیں, وہاں پہ ہوسٹ فیملیز یا کہیں پہ رہتے ہیں موسم کی وجہ سے بیسکلی. بٹ ابھی جو انہوں نے بار بار یہ ڈنڈورا پیٹا ہے کہ یہ آپریشن شاید ہوگا, تو اب جو ہے 50 to 60% لوگ جو ہے وہ مائگریٹ ہو کر آ گئے. ان کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے 30% زیادہ لوگ مائگریٹ ہو کر نیچے آئے ہیں. اچھا, لیکن اس طرح ہے نا کہ جب آپ کو آپ کی حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر سال لوگوں نے موسم کی وجہ سے ریلوکیٹ کرنا ہے, تو لیکن ان کے لیے اس طرح کے انتظامات نہیں کیے گئے نا, مطلب 4 بلین بجٹ جو ہے ان کے لیے دیا تھا. دیکھیں نارملی جو موسم کی وجہ سے ریلوکیٹ ہوتے ہیں وہ خود ہی آتے ہیں, کیونکہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے نا کہ موسم کی وجہ سے ریلوکیٹ ہوتے ہیں. وہ نارملی ہر سال ہوتے ہیں, اس دفعہ تو نہیں ہوا, اس دفعہ نوٹیفیکیشن آیا نہیں, مطلب ان کا ابھی کا نوٹیفیکیشن ہے اس سال جو کا ہے وہ اس سال آیا ہوگا, پہلے نہیں ہوتا. یہ ریلوکیشن جو ہے یہ برف باری کی وجہ سے, موسم کی وجہ سے لوگ ریلوکیٹ ہوتے ہیں, نیچے آ جاتے ہیں. کسی کے گھر ہیں وہ لیے ہوتے ہیں, کوئی کرائے پہ گھر لے لیتا ہے, کوئی جو ہے ہوسٹ فیملی کے ساتھ رہتا ہے. جیسے گرمیوں میں ہمارے گرم علاقے کے لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں مری اپنا گھر لے لیتے ہیں, یہ کم از کم اچھے گرمی گزار. تو یہ ریلوکیٹ ہو کر آتے ہیں, اٹس ناٹ فار دی فرسٹ ٹائم. لیکن یہ ڈنڈورا پیٹنا اس کا جو ہے یہ آپریشن کا, اس کی وجہ سے لوگ زیادہ ریلوکیٹ ہوئے. تو آپ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ لائک کہ ملٹری آپریشنس کی وجہ سے لوگ ریلوکیٹ ہو رہے ہیں, وہ ہر سال ہوتے ہیں, نارملی ہوتے ہیں, ہر سال ہوتے ہیں, لیکن ابھی تعداد زیادہ ہے. ابھی تک آئی گیس 96,000. دیکھیں تقریباً ایسے کیا میں کہہ رہا ہوں کہ 20% پہلے ہوتے تھے, 20 to 30%, اب 50 to 60%. اب بیسکلی کیونکہ انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا کہ آرمی کے آپریشن انہوں نے لگائے, تو اس کی وجہ سے لوگ زیادہ ریلوکیٹ کر گئے. جی صحیح. اچھا, صوبائی حکومت جو ہے مطلب ان کے اب جیسے ریلوکیٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ, اوبویسلی وہ جا رہے ہیں, تو ان کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے نا, ان کے کھانے کی چیزیں اور جو ہے ٹرانسپورٹ, دوا, میڈیسن, ایوری تھنگ. لیکن جب اتنا زیادہ بجٹ ملا تو پھر ان کے لیے کیوں نہیں انتظامات گئے, کیونکہ ہر سال پتہ ہوتا ہے کہ ریلوکیٹ کرنا ہے, تو پھر بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے نا ان کے لیے اسپیشل. اور ایک چیک پوائنٹ لگایا گیا, صرف ایک 96,000 رجسٹریشن کے لیے مجھے بتایا گیا کہ 6 پوائنٹس ہیں جہاں پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے لوگوں کی, اس کے کون آ رہا ہے نقل مکانی کر کے. حکومت کو چاہیے تھا کہ بندوبست کرتے ہیں. میرے ساتھ میرے انڈر ہلال احمر کام کرتی ہے, پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی. ہم نے کوشش کی اور ہم نے اپنے باقی پنجاب اور باقی ان سے بات کی, اور ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی, ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ ملی ان کوکڈ فوڈ کی اور چیزوں کی, جو ہم نے کل جا کے وہاں پہ تقسیم بھی کیا. تو ایسی چیزیں ہوتی رہیں, لیکن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بالکل ٹوٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, اور ابھی جا کے رجسٹریشن کر رہے ہیں, اور جب ان کو سامان ملنا شروع ہوگا اس وقت تک ان کی واپسی شروع ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ تو رہی بات. اچھا ایز اے لائک گورنر, جو آپ کے پی کے گورنر ہیں, کیا اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کر رہے ہیں, مطلب آپ کی حکومت جو ہے کر رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں, نہ روڈ صحیح ہیں, نہ بہت ساری ایسی چیزیں, نہ اسکولنگ ایجوکیشن کے بہت سارے مسئلے ہیں نا, اوور آل بہت مسئلے ہیں, کافی پیچھے ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں. تو ایسی کیا اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس جو ہیں آپ کی حکومت کر رہی ہے؟
وہاں پہ؟ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا چیزیں ہیں جو امن کی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں ابھی اگر آپریشن ہو بھی رہے چیزیں تو ان کو فائنانس کون کرتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. تو اگر اس صوبے میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی. صوبے میں امن ہوگا تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ صحت ہوگی. اگر امن ہوگا تو ریلیجس جو ہے وہ صحت ہوگی. مائنز اینڈ منرلز ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس بہت سے ذخائر ہیں تیل اور گیس کے. تو سب کچھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ود پیس. رائٹ. تو جب پیس ہوگا تو سب کچھ ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے پیس ہو، اس کے بعد اگر آپ کہیں ترقیاتی کام چیزیں چلیں گی اور کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت آپ جس سے بھی بات کریں، میں کل بھی تیرا گیا تھا اور وہاں پر جب میں ملا لوگوں سے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں سب سے پہلے امن چاہیے، اس کے بعد ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے. لیکن امن اوبویسلی اب پی ٹی آئی جس طرح کے فساد کرتی رہتی ہے ہمیں پتہ ہے نارملی، تو اب اس طرح تو امن آنے میں بہت سال لگ جائیں گے اور لوگ تو اسی طرح بے روزگار میں رہ آپ سے جائیں ایگری گے. نہیں کرتا کہ بہت سال لگ جائیں گے. جس طریقے سے ہمارے فوج جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ہمارے صوبے میں امن آئے گا اور ترقی. ساتھ ساتھ ہم ڈیولپمنٹ ورک بھی کر رہے ہیں، لیکن جب پراپر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈونرز، انٹرنیشنل کمپنیز بھی آنا شروع ہو جائیں گی اور چیزیں ہوں گی. تو لہٰذا میں اس میں ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد امن ہو تاکہ ہم لوگوں کو لے کر آئیں. یہاں پر پاکستان میں دیکھیں لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. آفٹر وننگ دی وار فرام انڈیا کی جنگ کے بعد لوگ آپ کے پاس آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ دیکھیں کہ ایوریج مہینے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ مختلف ہیڈ آف دی اسٹیٹس یہاں پر آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. تو اس چیز کا ہم جو ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں اور اس کو جو ہے نا ہم کام کریں اس کے اوپر. الگ سے آپ لوگ کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کام کریں اسکولز وغیرہ کی تعلیم کو؟ کیونکہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کے پی میں جو لوگ ایک تو گھروں سے اپنے بچوں کو دیکھیں نہیں نارملی جو بھیجتے ہے پڑھنے. گورنرس کے پاس پہلے فاٹا کا علاقہ ہوتا تھا. آفٹر مرجر آف فاٹا چیف ایجوکیٹر آف دی پروونس چیف منسٹر. تو زیادہ فنڈز جو ہیں تقریباً فنڈز جو ہیں وہ سی ایم کے پاس ہوتے ہیں. وہ آپ کی نئی اسکیمیں بھی دیتے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل ہوں، چاہے وہ اسکول ہوں، چاہے وہ کالجز ہوں، چاہے یونیورسٹیز ہوں، جو بھی ہوں. وہ چیف منسٹرز ہی اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، وہی اس کو کرتے ہیں. تو وہ ان کے انڈر ہے کہ وہ کیا اس میں کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اچھا، اور ٹورزم کے حوالے سے آپ کا کیا وہ ہے؟ دیکھیں سب سے خوبصورت میں کہتا ہوں کہ ویلیز کہیں یا ٹوریزم کے حوالے سے سب سے جو ہے نمبر 1 کسی صوبے میں اگر ہوئے تو خیبر پختونخوا ہے. اور دوسری اگر آپ بات کریں ریلیجس ٹوریزم کی تو دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن خیبر پختونخوا میں ہے. تو گندھارا کی بات کریں، باقی بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم امن قائم کر سکیں تو ٹوریزم کو بھی فروغ دے سکتے ہیں. کیونکہ جب لوگ آتے ہیں، فارنرز آتے ہیں اور آپ ان کو این او سی بھی نہ دیں اور جانے بھی نہ دیں تو ٹوریزم کیسے فروغ پائے گی؟ بالکل ایسا ہی تو ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ٹوریزم کو فروغ ہو، ان کو ہم این او سیز دیں، وہ جائیں، سیکورٹی ہم ٹائٹن اپ کریں تاکہ لوگ جا کر جو ہے ہماری جو ملک کی اور صوبے کی خوبصورتی وہ دیکھ سکیں. اگلے 5 سالوں میں آپ ایز اے گورنر کے پی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا ویژن ہے بیسکلی؟ واٹ ول بی دا چینج یو وانٹ ٹو میک اینڈ ہاؤ یو تھنک؟ دیکھیے میری پوری کوشش ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں، یوتھ انگیجمنٹ پہ کام کریں، اپنے یوتھ کو انگیج کریں. دیکھیں اس وقت ہمارے پاس چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں موجود ہے، بالکل. لیکن ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے. آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے پاس کرکٹ میں آدھی سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ پشتون ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم نہیں جس پہ ہم کرکٹ کر سکیں. آپ کے پاس پشاور زلمی کے نام سے پی ایس ایل کی ٹیم موجود ہے، لیکن ہم وہاں پر اپنے ہوم گراؤنڈ میں میچ نہیں کھیل سکتے، نہ کروا سکے. تو یہ بہت سی چیزیں جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. وومن امپاورمنٹ ہو، یوتھ انگیجمنٹ ہو، اس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے اور جب تک ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، پالیٹکس کے علاوہ، پالیٹکس کی تو ہر کوئی بات کرتا رہتا ہے، آپ کی ایسی کیا پرسنل ہابیز ہیں جو آپ کو کرنا پسند ہے؟ ونٹر سیزن میں ویکینڈ پہ کوشش کرتا ہوں شکار پہ چلے جاؤں. اچھا، شکار پہ. اور اس کے علاوہ اسپورٹس کون سے اسپورٹس پسند ہیں آپ کو؟ اب نئی گیم ایک آئی ہے پیڈل، میں اچھا پیڈل ڈیلی بیس پہ پیڈل کھیلتا ہوں. اوہ نائس. یس. اور فٹ بال کرکٹ کی طرف آپ کو کوئی دلچسپی؟ نہیں، کوئی خاص ایسے نہیں ہے. اچھا، اب آپ اوبویسلی کے پی سے ہیں تو کھانوں کا تو شوق، آر یو فوڈی پرسن اور ناٹ؟ میرے وزن سے پتہ چلے گا وہ. مطلب کیونکہ خیبر پختونخوا کے کھانے لائک بہت زیادہ ٹیمپٹنگ سے، مجھے خود بہت شوق ہے نا کھانے کا بہت ڈفرینٹ. تو میں ابھی تک پشاور جا ہی نہیں سکی کہ میں کھانے کھاؤں اس طرح کے. ویلکم ہمارے پشاور، آپ کو ہم کھانے کھلائیں گے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کھانا نہیں کھلائیں گے. اور میں ایسا اتنا فوڈی نہیں ہوں. اچھا، آپ فوڈی نہیں؟ اتنے زیادہ نہیں، مطلب ہے کہ اور زیادہ شوق بھی نہیں کھانے کا. میں یا ڈائٹ کانشیس ہیں آپ؟
Not like that, 1 meal a day بس میں. اچھا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت ساری چیزوں پہ جو ہے روشنی ڈالی ہے، کیونکہ وی آل نو کہ کے پی کے حالات بہت زیادہ جو ہے آج کل خراب چل رہے ہیں، بٹ ایز اے گورنر آپ کا ویژن کافی اچھا ہے، کیونکہ امن تو بہت ضروری ہے نا ہر جگہ پہ، چاہے کے پی ہو یا کتنے بھی صوبے ہیں پاکستان کے، امن تو بہت ضروری ہے. تو اس کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور میری نالج میں بھی آیا بیسکلی، کیونکہ میں خود کافی کنفیوز تھی وہ تیرا کے حوالے سے لے کے، کیونکہ آج کل وہی ٹاپک جو ہے چل رہا ہے روز نا. تو تھینک یو، آپ نے اس پہ نظر ڈالی اور کنفیوژن دور کی، سو تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ جی.